السلام علیکم۔ کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل ایک دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھائیں اور زیادہ گرم نہ کھائیں۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی، خارش چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو۔ دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی متاثرہ جگہ پر 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پیو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں روزانہ میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ اور ناک کے آگے ہاتھ دے کر پھونک مارنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو۔ بڑھا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو لیموں چاٹتے رہنے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ شیمپو میں شہد ملا کر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد ایک بار خون عطیہ کرنے سے بدن میں خون کے نئے سرخ ذرات بنتے ہیں، سکن اچھی ہوتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہوتے ہیں۔ موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آم جب بھی کھائیں دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں۔ باسی روٹی کھانے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورتیں اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام مل جائے گا۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس میں تکلیف محسوس ہو تو ہری مرچ کھائیں، افاقہ ہوگا۔ نہار منہ تربوز کھاؤ، رنگ سرخ ہوتا ہے۔ چائے میں گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پی لیا کریں۔ پتلی عورت موٹی ہونا چاہتی ہے تو ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائے۔ ناشتے میں دودھ سے دن میں 3 کیلے کھائیں۔ روزانہ کشمش کھائیں۔ لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے واش روم میلے ہو گئے ہوں تو آپ کو بہت سی بیماریاں گھیر لیں گی۔ شادی کی بندش کو دور کرنے کے لیے 40 دن تک روزانہ یا لطیفو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی۔ زیادہ دہی استعمال کرنے سے انسان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔
ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو تو انار کے جوس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کرو۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناشتے میں شلجم کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن پھانک لو، پتھری پیشاب کے راستے نکل جائے گی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر جوس بنا کر پینے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بنا کر پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جس گھر میں یرقان کا مریض ہو اس گھر میں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ کریلے کا رس چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ادرک روزانہ کھانے والا بندہ زندگی بھر بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن جلدی بڑھ جاتا ہے۔ کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ دہی گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا خربوزہ استعمال کریں۔ گوشت کا روسٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس پر تھوڑا سا سرکہ یا نمک اور تیل لگا کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ سیب اور انار ایسے موسم پھل ہیں کہ جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھ جاتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے اور چہرہ میں چمک آتی ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے لہسن میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں صاف ہو جاتی ہیں۔ زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ عورت میں خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے بدن کی مالش کرے اور روزانہ کھجور کھائے۔ شوگر سے جان چھڑانی ہے اور پٹھوں گھٹنوں کے درد سے شفا چاہتے ہیں تو کالے چنے بھنے ہوئے اور چھلکا اترے ہوئے 1 پاؤ کالے جو 1 پاؤ ایرانی بادام 1 پاؤ ان سب چیزوں کو مکس کر کے 1 چمچ صبح ناشتے کے بعد کھائیں۔ شوگر ہمیشہ کنٹرول رہے گی اور کسی بھی قسم کی کمزوری ہو دور ہو جائے گی۔ کمزور نظر تیز ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ آم ٹھنڈا کر کے کھایا جائے اور اس کے بعد کچی لسی پی لی جائے۔ دانے پھنسی پھوڑے وغیرہ نہیں بنیں گے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو پیستے وقت اس میں 1 چمچ سرکہ اور تیل شامل کریں۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بکری کا بچہ پالنے سے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ناظرین 1 چمچ کلونجی کے بیج، 2 چمچ میتھی کے بیج، 1 چمچ نیاز بو لیں اور ان تمام چیزوں کو پیس کر سفوف بنا لیں۔ صبح کھانے میں 1 چمچ سفوف شہد میں حل کر لیں اور کھا لیں اور اس کے بعد 1 گلاس دودھ ضرور پی لیا کریں۔ اس نسخے کو 6 ہفتے استعمال کریں اور پھر کمال دیکھیں۔